لائن ضابط ملاحظت کی خبر دے کہ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں 2 روز قبل ایک نوجوان کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 19 سالہ نوجوان کے ورثاء نے موت کی وجہ بیان کر دی ہے۔ والد کہتے ہیں کہ متوفی نشے کا عادی تھا اور حال ہی میں بحالی مرکز سے واپس آیا تھا۔ مزید چاہتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری غریب نواز پاڑا میں موجود ہوں، جہاں گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 19 سالہ عزیر کی جو ہے گھر سے پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پولیس کے مطابق عزیر جو تھا وہ نشے کا عادی تھا اور کچھ ٹائم پہلے ہی وہ بحالی مرکز سے جو ہے وہ واپس آیا تھا، لیکن جب گزشتہ روز جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو اس نے نشہ آور دوائیاں لی اور اپنے آپ کو پھندہ لگا کر اپنی جان لے لی۔ ہمارے ساتھ ان کے والد بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ نشے کی وجہ سے کی تھی، سمجھا نا، تو ہم نے پہلے بھی ان کو ملیر میں 40 دن ہاسپٹل میں داخل کرایا تھا، ابھی 4 مہینہ سے بے چوک میں داخل کروایا تھا۔ صحیح ہے، کل اس نے کیا نشے کا گولیاں کھا کے یہ سمجھو کہ اس نے خودکشی کر دی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کل پولیس ادھر آئی تھی تو ان کو بولا تھا صبح شام کو ہم تمہارے پاس آئیں گا نا۔ وہ جو روپی والا ہمارا بندہ کھڑا ہے نا، مولے کا سمجھو کہ بڑا ہے نا، اس نے پولیس والوں کو بولا تھا، ہمارا نمبر بھی ان کو دیا تھا۔ ابھی ہمارے کو انہوں نے کال بھی کی تھی، ابھی ہم ان کے پاس گئے تھے، ان سے بات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بولا کہ بھائی ابھی ہم گھر کے باہر کھڑے ہیں، پھر ہم آئے تھے۔ ابھی ہم بولتا یہ لالت ہے نشے کے اوپر، اس کو بند کرے اور کیا ہے۔ ابھی ہمارا بچہ گیا، ابھی بہت تو کا جائیں گا، ابھی گیا بھی بہت ہے۔ بالکل، ان کے والد سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ عزیر جو کل گھر میں اکیلا تھا، اس نے جب گھر میں کسی کو نہ دیکھا تو پھر اس نے نشہ آور دوائیاں لی اور پھر پھندہ لگا کے اپنی جان لے لی۔ اور اس کے حوالے سے ان کے والد کا کہنا ہے تھا کہ محلے میں علاقے میں یہ منشیات جو ہے وہ کھلے عام دستیاب کی جا رہی ہے اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، تو ان کا حکومت سندھ سے یہی مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف دلایا جائے اور یہ جہاں پہ بھی منشیات فروخت کی جا رہی ہیں اس کی روک تھام کی جائے۔ جی عرض کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔